صاحب دو یا تین بڑے امپورٹنٹ میں جو الیکشنز ہیں ان پہ فوکس آپ کی چاہوں گا، آپ کی تجزیہ۔ ایک تو جناب نواز شریف کی شکست، اور بڑی ڈیسائسو شکست۔ منصیرہ میں گئے تھے، کسی مان پہ گئے ہوں گے نا وہاں لڑنے کے لیے، پنجاب سے تو باہر نکلتے نہیں ہیں، جا کے الیکشن تقریر کی، پھر ان کی صاحبزادی ساتھ گئی، بڑی دھواں دار تقریر کی، ان کی شکست۔ مولانا فضل الرحمان کی ایک بار پھر علی امین گنڈا پور سے شکایت، اور علی امین گنڈا پور کی شناخت آپ کے سامنے ہے، اور مولانا فضل الرحمان کی شناخت اور ان کی سیاست وہ آپ کے سامنے۔ تیسری پرویز خٹک، جس نے کہا تھا کہ جی کہ میں تو وزیر اعلیٰ ہوں اور میں تو بس کچھ بھی نہیں ہوں، اور خان کو جو انہوں نے جس طرح سے جو ان کے ساتھ انہوں نے حشر کیا، اور پھر محمود خان کو ملائی، تو پھر پرویز خٹک کی شکست، وہ بھی ایک عبرت ناک شکست ہے، اس سے کم کوئی بات نہیں۔ یہ تین واقعات جو ہیں یہ بہت ہی بڑے ایک جی خان صاحب بہت ذہن کی عکاسی کرتے ہیں، حیران کن اور عبرتناک شکست ہے۔ ایک تو پہلے بات کر لیتے NA-15 کا، جہاں پہ نواز شریف صاحب گئے ہیں، وہ بڑے مان سے وہاں پہ گئے تھے۔ مانسیرہ ان کا واقعی مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے، لیکن شامی صاحب کے دوست تو وہاں سے ہوا کرتے تھے، مہتاب عباسی صاحب اور وہ لوگ، پیر صابر شاہ ان سے ناراض ہے۔ اصل میں تو کیپٹن صفدر صاحب نے وہاں کمان سنبھالی تھی، کمان سنبھالی ہوئی ہے۔ گویا جو ہے کیپٹن صفدر نے ہے، اور پیر صابر شاہ ان سے ناراض ہے، مہتاب عباسی صاحب ان سے ناراض ہے، اقبال ظفر جگڑا صاحب ان سے ناراض ہے، جو نواز شریف صاحب کے پرانے دوست تھے۔ ان کو تو پارٹی سے نکال دیے، سارے پارٹیوں سے نکال دیے ان لوگوں کو۔ ایک تو یہ وجہ بنی۔ دوسری وجہ یہ ہے شہزادہ گستاخ خان پرانے سیاستدان ہے، ثنا پسول ہے، وہاں کے مقامی ہے، یہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں، عوام کے درمیان رہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا انہوں نے ساتھ دیا اس مشکل حالات میں۔ اور تیسری وجہ جو نواز شریف صاحب کی بنی کہ بجائے یہ کہ وہ مانسیرہ کے شہری علاقوں سے اس حلقے کا انتخاب کرتے، طور غر جو تقریباً نیم قبائلی علاقہ ہے، وہاں پہ ان کا حلقہ وہاں پہ ٹھہرا، اس کی وجہ سے ان کو بدترین شکست ہوئی۔ اور چوتھی وجہ جو یہ ہمارے دانش مند اور عقل مند سیاستدان ہیں، ان کا پشتونوں کے بارے میں مانسیرے میں کڑے ہو کر جو ریمارکس انہوں نے نازیبا ادا کیے، اس کا بھی ایک رد عمل آیا، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ٹیم نے اور وہاں کے نوجوان جو PTI سے ہمدردی رکھنے والے، اس کو خوب کیش کیا، اور ہر جگہ پہ میمز بنائے، سوشل میڈیا پہ لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ بیوقوف ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ وہ تو پیار سے کہا تھا انہوں نے، جی تو لوگوں نے پیار ہی میں پھر خان صاحب کو ووٹ انہوں نے اپنا پیار دے دیا، انہوں نے اپنا پیار دکھایا۔ اب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی پورے خاندان کو اس وقت شکست کا سامنا ہے۔ نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب ٹانک میں ہار رہے، بلکہ ان کا بیٹا اسد محمود مولانا صاحب DI خان سے ہار رہے، ان کا بیٹا ٹانک سے ہار رہے، اسد محمود جو وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، جو ان کے چھوٹے فرزند ہیں اسجد محمود، وہ ہار چکے ہیں وہاں ملکی مروت سے۔ سلیم سیف اللہ جیت چکا ہے، بلکہ وہاں پہ PTI کا مضبوط کینڈیڈیٹ تھا شہر افضل مروت، وہ بھی ہار چکے ہیں۔ پرویز خٹک نے بہت بڑے بول بولے تھے، اور انہوں نے حتیٰ یہ کہا تھا کہ عمران خان کی کیا حیثیت ہے ان کے سامنے، حالانکہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو سب سے زیادہ کرپشن کے الزامات اور سب سے زیادہ بیڈ گورننس کے الزامات انہی پہ لگے تھے، جوڑ توڑ کے اپنے آپ کو ماہر سمجھ رہے تھے، اور انہوں نے کسی اور جماعت کو درخواہ امتناع سمجھا ہی نہیں، کسی سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی۔ انہوں نے یہی کہا کہ 30 سے 35 جو آزاد اراکین ہے یہ میری جیب میں ہے، اور 30-35 میں خود اپنے جو ان کی پارٹی تھی PTI وہ میں نکال لوں گا۔ ان کو عبرتناک شکست ہوئی، اور ایسی شکست ہوئی کہ وہ چوتھے نمبر پہ ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایک ایسے نوجوان نے جن کا نہ کوئی خاندانی پس منظر، سیاسی خاندانی پس منظر نہیں، وہ پیسے والا نہیں، وہ کوئی پرانا سیاسی کھلاڑی نہیں، ایک نوجوان لڑکے نے ان کو شکست دی۔ دوسرے نمبر پر اختیار ولی ہے مسلم لیگ نون کا، پھر اس نے پھر بھی اچھا مقابلہ کیا۔ تیسرے پہ پھر عوامی نیشنل پارٹی کا ہے، یہ ان کے ساتھ ہی ہوا، اور سب سے زیادہ جو عبرتناک شکست ہوئی ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کی ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر حیدر ہوتی جو ہے اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھوڑی دیر پہلے، ان کی یہ خبر آ رہی ہے کہ اس نے سینئر نائب صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ایک نشست بھی عوامی نیشنل پارٹی ابھی تک حاصل نہیں کر چکی۔ صوبائی صدر ایمل ولی خان باوجود یہ کہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ جو صوبے کے 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور ایک بہت نامی گرامی سیاستدان ہیں، ملک کے وفاقی وزیر داخلہ رہ چکے ہیں،
ان کے ساتھ اتحاد کے باوجود فضل محمد خان سے وہ ہار گئے ہیں۔ یہ وہی فضل محمد خان ہے جو عدم تشدد کے پیروکاروں نے کچھ دن پہلے پشاور ہائی کورٹ کے اندر ان پہ تشدد کیا۔ اسی فضل محمد خان نے ایمل ولی کو عبرتناک شکست دی۔ تو یہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، اے این پی کا تو صفائی ہی ہو گیا، بالکل صفائی۔ اچھا شامی صاحب، جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیٹس موو فارورڈ۔ جیسا بھی الیکشن سے پہلے ہوا، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے کوشش کی گئی، اس کے بعد بہرحال عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا، کے پی میں اڑا کے رکھ دیا، پنجاب میں آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے اوورآل۔ اچھا جیسے بھی ہوا ہے، ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس میں کیا ہم کوئی دوسری بات کریں، لیکن میری بڑی دل کی خواہش ہے، آپ ہمارے بڑے سینئر، بڑے قابل احترام وہ ساتھی ہیں، یہ فرمائیے گا کہ اب میری بڑی خواہش ہے کہ اب ریاست اپنے آپ کو علیحدہ کرے، اور اب جو بھی ہو گیا ہے اس میں مزید جو ہے اس ماحول کو اپنا کوئی حصہ نہ ڈالے آلودہ کرنے میں، بلکہ ایک اوپر کے حیثیت سے ایک ہیلنگ ٹچ دے، اور وہ لوگ دیکھیں بہت بڑا کام کیا ہے، مانے نہ مانے، مگر حق کی بات تو یہ ہے کہ ان پی ٹی آئی کے لڑکے لڑکیوں نے، بچے بچیوں نے اس ماحول کے اندر جس طرح سے یہ، کیونکہ یہ تو بہت ہی بھیانک سینیریو کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ابھی الیکشن سے پہلے کیا ہوا، الیکشن والے روز کیا ہوا، اب اس نتیجہ کس طرح سے آ رہا ہے، پھر اس کے بعد اس نتیجے کی صورت میں جو عرق نکلے گا اس کو جو ہے اس میں زہر ملا دے، تو یہ تو ایک بہت ہی بھیانک کیفیت کی بات کر رہے ہیں۔ رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا بڑا ماشاءاللہ تجربہ ہے یہ خیبر پختونخوا کی اس کی سیاست کو اور اس کو سمجھنے کا، ہر لحاظ سے یہ تو ہم شاید ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی شکست مشکل ہے کے پی کے الیکشن کے اندر، لیکن یہ جو اس میں جو ایک بڑی عکاسی یہ ہوئی کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑا، جیسے پرویز خٹک یا محمود خان یا ایک پوری برادری ہے، اور پھر جو مذہبی جماعت یعنی کہ جے یو آئی جنہوں نے کہ علم اٹھایا تھا پی ٹی آئی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف، ان کی شروع میں تو نگران حکومت ان کی تھی، آل پاورفل گورنر ان کا تھا، گھر کا تھا، یہ سب کے باوجود اتنا رد عمل، اتنا عوامی لگاؤ پی ٹی آئی کے ساتھ، اور اس شدت کا لگاؤ جس میں کہ خواتین بھی نکلی ہوئی ہیں، بچیاں نکلی ہوئی ہیں کے پی میں، یہ بہت ہی انکریڈیبل فینومینن ہے۔ یہ بالکل خان صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، بلکہ میرے اپنے تجزیے اور اندازے بھی اس حوالے سے بالکل غلط ثابت ہوئے ہیں۔ یہ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ہمدردی کا عنصر بھی موجود ہے اور ان کا ووٹ بینک بھی ایکٹیویٹڈ ہے، لیکن اس قدر سویپ کر جانا یہ انتہائی حیران کن ہے، لیکن یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت حوصلہ افزا اور حوصلہ مند بات ہے میری نظر میں۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تو نوجوان ووٹر نکلا ہے، اور خیبر پختونخوا جن کی بدنامی اس حوالے سے ہے کہ خواتین کو کئی علاقوں میں محدود کر دیا جاتا ہے، بلکہ ان کو انتخابی عمل سے باہر رکھا جاتا ہے، اس دفعہ جوک در جوک خواتین بھی نکلی ہے۔ اور تیسرا جو میرے لیے سب سے اہم بات ہے، جو خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ایک اچھی بات ہے، کہ عموماً وہاں پہ ٹرن آؤٹ جو باقی ملک ہے ان کے مقابلے میں بہت کم رہتا ہے۔ ابھی تک الیکشن کمیشن ہمیں خطمی نتائج نہیں بتا رہا ہے، اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں کتنا ٹرن آؤٹ رہا ہے، لیکن جس بڑے کوانٹم سے پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار جیتے ہیں، بڑے بڑے مارجن سے 80,000 لاکھ تک ووٹ ایک امیدوار نے حاصل کیے، یہ کراچی اور لاہور جیسے بڑے حلقوں میں تو ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن ہمارے ہاں 15,000 اور 20,000 ہی سے لوگ جیتے ہیں۔ اس ٹرن آؤٹ وہاں پہ بڑھ جانا، یعنی لوگوں کا پارلیمانی اور جمہوری ایک سسٹم میں شمولیت کا جو ایک رجحان ہے، یہ انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ وہاں پہ ہر طرح کی کوشش کی گئی کہ لوگوں کو پارلیمانی نظام سے، جمہوری نظام سے دور رکھا جائے، اور خودکش حملے ہوئے، دہشت گردی ہوئی، دراندازی ہوئی، خوف و ہراس پھیلایا گیا، ریاستی مشینری استعمال ہوئی، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے، بلوچستان میں بھی نکلے، خیبر پختونخوا میں بھی نکلے۔ یہ نہ صرف ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے، جس طرح آپ نے خود فرمایا اپنے ابتدائیہ میں کہ وہ کلین سویپ تقریباً کر چکے ہیں، 113 نشستوں میں سے جو اب تک جو 63 کے نتائج ہمیں بتائے گئے ہیں، اس میں 55 سے زائد آزاد امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں، اور 10 کے قریب جو ہے نیشنل اسمبلی میں 44 نشستوں میں پی ٹی آئی کے اراکین وہ تقریباً کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس سے یہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک جانب ہم جمہوریت کے لیے